ہونے کا مقصد ہے کہ یہ قرآن سیکھیں اور سکھائیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سیکھیں، اور مقصد ہے جمع ہونے کا یہ گویا کہ دینی مقصد سے جمع ہوئے ہوں، جیسے آج اللہ نے ہمیں دینی مقصد سے جمع کیا، کوئی اور غرض تھا ہی نہیں۔ فرمایا کہ ایسے مجموعے کو اللہ تعالیٰ 4 انعامات سے نوازتے ہیں۔ پہلا انعام ان کا یہ ہوتا ہے کہ نزلت علیہم السکینہ، سکینہ کہتے ہیں دل کے اطمینان کو، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سکون عطا کر دیتا ہے، بے چینی ختم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آدمی کسی دینی مجلس میں ہوتا ہے تو نیند آ جاتی ہے۔ آپ جمعے کی نماز جب پڑھتے ہیں اور خطبہ شروع ہوتے ہی آدمی سو جاتا ہے، خطبہ ختم آدمی بیدار ہو جاتا ہے۔ ابھی پچھلی مرتبہ ہم پچھلے مہینے میں حرم میں تھے مدینہ منورہ، تو وہاں امام صاحب خطبہ شروع کر دیا، میں سو گیا، یہاں تک کہ جماعت کھڑی ہو گئی، تکبیر بھی ہوئی، بعد میں ایک ساتھی نے یوں ایسے اشارہ کیا، کہا کہ کھڑے ہو جاؤ نماز شروع ہو گئی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیارت نصیب کرے مدینہ منورہ کی۔ وہاں جب آدمی بیٹھتا ہے تو بیٹھتے بیٹھتے ہی نیند شروع ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ہم لوگ وہاں تھے، 2 ساتھی، تو ہم نے ارادہ کیا بھائی آج رات آخری رات ہے یہاں، تو ہم قرآن پاک کا جو حصہ باقی رہ گیا وہ ختم کریں گے۔ میں بھی گیا، وہ بھی گیا، تو دونوں بیٹھے تو شروع کر دیا پڑھنا، اور شاید 1 صفحہ یا 2 صفحے پڑھے ہوں تو اسی میں نیند آ گئی۔ ایسی نیند آ گئی کہ 2-3 گھنٹے اسی میں گزر گئے، یہاں تک کہ تہجد کی اذان ہو گئی۔ بعد میں تہجد کے بعد پھر بیٹھے، پھر نیند آ گئی۔ ابھی اللہ کا احسان ہے کہ آدمی جب بیٹھ جاتا ہے نا، مسئلہ یہی ہے کہ جب آدمی ٹیک لگا کر نہ بیٹھا ہو اور نیند آ جائے تو اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا ہے، تو ہماری نیند بھی پوری ہوئی، وضو بھی نہیں ٹوٹا۔ فجر کے بعد پھر ہم اٹھے نکلے، میں نے کہا بھائی یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہو پایا، یہ تو سارا ہی نیند میں۔ وہ کیا ہوتا ہے وہاں اچانک وہ اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے۔ جب دل میں اطمینان ہوتا ہے نا تو نیند آ جاتی ہے، جب دل بے قرار ہو تو پھر نیند نہیں آتی، روح جب تڑپ رہی ہو تو نیند۔ ہم نے بہت سی مرتبہ دیکھا ہے کہ یہ جو شادیوں میں رات رات بھر عورتیں ہوتی ہیں، شادیوں میں مہندی رات ہے، آج سے منج رات، وہاں نیند نہیں آتی۔ وہاں کیوں نہیں آتی، یہاں کیوں آتی ہے؟ اصل میں وہاں روح تڑپ رہی ہوتی ہے، جسم تو خوش ہوتا ہے لیکن روح کہتی ہے کہ مجھے کہاں لائے تھے۔ اور مسجد میں جب آدمی بیٹھتا ہے، دینی مجلس میں بیٹھتا ہے، یہاں روح کو سکون ملتا ہے، اس لیے نیند آتی۔ تو فرمایا کہ ایسے مجمع کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے سکینہ قلب، اطمینان اور دل کا سکون نازل کر دیتی۔ یہ پہلا انعام ہوتا ہے اس مجمع کا، اس کا فائدہ ہوتا ہے پہلا یہ۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غشیتہم الرحمت، جیسے یہ باہر صاحبان لگائے ہیں نا، اس صاحبان کے اندر گویا کہ صاحبان نے اندر والوں کو ڈھانک دیا، ایسے ہی اللہ کی رحمت ان پر صاحبان کرتی ہے، یہ اللہ کی رحمت کے اندر ہوتے۔ حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیراؤ کر رہے تھے، چاروں طرف فرشتے ہوتے۔ فرشتوں کو کیسے پتا چلا یہاں حاجی صاحب کے یہاں پروگرام ہے؟ کہتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے تارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسے ہی فرشتوں کے سامنے وہ جگہیں چمک رہی ہوتی ہیں جہاں اللہ اللہ ہوتا، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا۔ چنانچہ حدیث پاک میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بلکہ ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور بچے باہر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، سلایا تھا، اتنے میں گھوڑا بدک گیا اچانک، تو حضرت گھبرا گئے کہ شاید وہ بچے کو نقصان نہ پہنچائے، تو فوراً باہر آئے، باہر آ کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں، لیکن آسمان کی طرف جو نظر اٹھا کر دیکھا تو کوئی سفید سفید سی چیزیں اتر رہی تھی، حیران ہو گئی کیا ہے یہ۔ پھر اندر تشریف لے گئے، پھر تلاوت شروع کی، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی منظر آیا، پھر وہ گھوڑا بدک گیا، حضرت پھر باہر تشریف لائے، پھر دیکھا اس کو کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں،
پھر آسمان کی طرف دیکھا تو وہ کوئی سفید سفید سی چیزیں نظر آ رہی ہیں. ایسے 2-3 مرتبہ ہوا. اور صبح آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج رات میرے ساتھ ایسا معاملہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتا بھی وہ کون تھے؟ کہ کیا کہ وہ تمہاری تلاوت سننے کے لیے فرشتے آسمان سے نازل ہو رہے تھے. تمہیں تو آج فرشتوں کی زیارت ہوئی ہے. اور چونکہ فرشتوں کو انسان تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن یہ جانور کچھ چیزیں وہ دیکھ لیتے ہیں جس کو عام انسان دیکھ نہیں فوراً. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آدمی کو قبر میں ڈال دیتے ہیں تو قبر میں ڈالنے کے بعد وہ انسان آواز دیتا ہے، چیختا ہے اندر سے. اگر گنہگار ہوگا تو وہ کہتا ہے اندر سے بکس مسترو تو خود رہے گا، مجھے یہاں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو. لیکن انسانوں کے علاوہ تمام چیزیں، تمام جانور، چرند پرند وہ آواز سنتے ہیں، انسان نہیں سنتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن نہیں کرو گے، میں تمہیں دکھاتا کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے. قبر کا سارا منظر میں دعا کر کے بتا دیتا کہ مگر مجھے ڈر تھا کہ تم پھر اپنے مردوں کو قبر میں ڈالو گے. ایسا خوف تھا. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جو ہے نا وہ اندر کے منظر دکھاتے ہیں، اچھے مناظر بھی دکھاتے ہیں اور خراب مناظر بھی دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے انعامات بھی دکھاتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ کیا کچھ کرتا ہوں، اور کبھی میرا عذاب بھی دیکھ لو. ہمارے یہاں ایک حادثہ ہوا، ایک نوجوان کا قتل ہوا، یا کیا ہوا، بہرحال فوت ہو گیا. فوت ہونے کے بعد پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں اس کو قتل کر دیا گیا ہے. دوسرے لوگ کہنے یہ خود مرا ہے. تو گھر والوں نے وہ کیس کر دیا نہیں کہ ہمارے بچے کی تحقیق کی جائے کہ آخر ہوا کیا ہے. خیر وہاں فیصلہ یہ ہوا کہ اس کی قبر کو کھودا جائے گا اور اس میں سے پوسٹ مارٹم اس کے لیے نکالا جائے گا، اس کو دکھایا جائے گا کہ آخر حادثہ کیسے پیش آیا. کہتے ہیں جو ہی ڈاکٹر کے پاس پہنچے، وہ ڈاکٹروں کی ٹیم گئی اور قبر کھود لی. جب قبر کھودی اور اس لاش پر نظر پڑی تو وہ ڈاکٹر وہی بے ہوش ہو گئے، وہاں سے بھاگ گئے. ہوا کیا تھا؟ کہتے اس نوجوان کے پیر یہ سینے میں گھس گئے تھے، ہڈیاں ایسی ہو گئی تھی جیسے کسی نے پریس کیا ہو. جو حدیث میں آیا نا قبر جو ہے بھینچ لیتی ہے، تو ایسے ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر گھس گئی تھی. فوراً وہاں سے قبر بند کر دی. ایک عورت کا انتقال ہوا ایسے ہی، ایک لڑکی تھی، تو اس میں وہ ہمارے ایک ساتھی بھی تھے. انہوں نے کہا جی وہاں بھی فیصلہ ہوا، 8 دن ہو گئے تھے اس لڑکی کو فوت ہوئے، کہ فیصلہ ہوا کہ اس کا قتل ہوا ہے تو لہذا پوسٹ مارٹم کرنا پڑے گا. تو یہ نوجوان جو تھا یہ فوٹوگرافر تھا، جس کو وہاں سے تصویریں لینی تھی. کہا جب قبر کھودی گئی، پہلے تو پورے گاؤں والے آئے کہ بھائی جی قبر کھودنی ہے. کہا جو ہی قبر کھلی تو سارے بھاگ گئے، اس میں بدبو ایسی آ رہی تھی. اور ڈاکٹر وغیرہ ہم مجبور تھے تو ہم نے اپنے منہ لپیٹ لیے کپڑے وپڑے سے اور جا کر کچھ سیمپل لیا. کہا میں نے اس کے سر کو دیکھا تو اتنا بڑا ہو گیا اور اس میں کیڑے پڑے ہوئے تھے 8 دن کے اندر. اللہ تعالیٰ کبھی وہ منظر دکھاتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوبصورت منظر بھی دکھاتے ہیں. ایک انتقال ہو گیا اور پھر دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھو اندر کیا ہو رہا ہے، اندر اس لاش کے ساتھ کیا معاملہ ہے. آج سے کوئی 40-45 سال پہلے 2 صحابہ کی قبر کھودی گئی. جب قبر کی کھدائی ہوئی اور ان کو منتقل کرنا تھا دوسری جگہ تو دنیا حیران ہو گئی. وہاں بڑے سائنٹسٹ آئے تھے، انہوں نے ایک آنکھوں کے ڈاکٹر تھے سائنٹسٹ، اس نے جب دیکھا ان کی آنکھوں کو تو کہا کہ میرا علم، میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ یہ 1 گھنٹہ پہلے انتقال ہوا ہے. ان کا زیادہ دیر انتقال ہوئے اور وہ چونکہ شہید ہو گئے تھے تو خون اطہر اسی طرح سے گر رہا تھا. اللہ تعالیٰ 1350 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ میں اپنے بندے کو کیسے رکھتا ہوں.
یہ جو آپ دعا کی کتاب پڑھتے ہیں نا، وہ مسنون دعائیں، مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک تھی، ان کا انتقال ہوا، مدینہ منورہ میں دفن ہوئے، تو وہ 10 سال کے بعد وہ قبر دوسری کھودتے کھودتے وہ کھل گئی ان کی قبر. خیر ان کے بچے کو بلایا گیا، پھر دکھایا گیا، کہتے ہیں وہ من و ان ایسے ہی تھے جیسے ان کو دفن کیا تھا. اللہ نے یہ منظر بھی دکھایا. دیکھو میرے بندو، میں یہ منظر بھی دکھاتا ہوں، یہ منظر بھی. ہم نے اپنے استاد حضرت مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہانی سنی، واقعہ ایک سنا. کہا کہ اس پر بات چلی تھی کہ کسی انسان کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، کسی بندے کو گناہگار مت سمجھو، کیا پتا اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے. تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک شخص جو ہے وہ نوجوان اپنے شہر سے کسی اور دوسرے شہر میں چلا گیا روزی روٹی کی تلاش میں. راستے میں رات ہو گئی، ایک جگہ پہنچے تو وہاں گاؤں والوں نے کسی نے ٹھکانہ نہیں دیا کہ بھائی یہاں رہنے کی جگہ ہم نہیں دیتے، اجنبی ہے، کیا پتا کون ہے کیا ہے. کسی نے کہا ایسا کرو یہاں سے نکل جاؤ اور وہ بستی سے باہر ایک جھونپڑی سی ہے، وہاں ایک عورت رہتی ہے، اس کے پاس رات تمہیں ملے گی. وہ ہے ہی ایسے ہی 2 نمبر کی عورت ہے، وہاں رات گزارنے کے لیے تمہیں جگہ مل جائے گی. وہ بندہ پہنچا، نیک صالح تھا، وہاں پہنچا، اس سے کہا جی میں رات گزارنا چاہتا ہوں. وہ بھی خوش ہوئی، نوجوان ہے، خوبصورت ہے اور پیسہ بھی اچھا ملے گا. خیر وہ اس کو بٹھا دیا ایک کمرے میں. اب وہ انتظار کر رہے، اب آرڈر دے گا، یہ کیا کھانے کے لیے کیا چاہیے، اس کے لیے کیا چاہیے، کچھ بھی نہیں. یہاں تک کہ وہ خود آئی کہ اللہ کے بندے تمہیں پتہ بھی ہے تم کہاں آئے ہو. تو اس نے کہا جی بات تو یہ ہے کہ میں مجبور ہوں اور ایک رات مجھے یہاں گزارنی ہے، باقی میرے پاس نہ پیسے ہی ہیں اور مجھے بھی اللہ کا خوف ہے، ڈر ہے اللہ کا، اس لیے میں نے کچھ آرڈر بھی دیا. اس کے دل میں رحم آ گیا، اس عورت کے دل میں. اس نے خود اس کو کھلایا پلایا. صبح ہوئی اور اپنی کمائی سے کچھ پیسے دیے، 4-5 روپے. کہا تو میرا بھائی، میں تیری بہن، اور میں نے یہ حلال کمائی کے پیسے رکھے تھے اپنے کفن کے لیے. اپنے دیکھو اس وقت کی بدکار عورت بھی یہ خیال رکھتی تھی کہ میرا کفن بھی کس پیسے کا ہو، حلال کمائی کا. آج تو ہمیں خیال نہیں آتا کہ ہماری زندگی میں حلال چیز ہو اور حلال پہناوا ہو. کہ یہ پیسے رکھ لو، اور یہ میں نے بالکل اس کے لیے رکھے تھے تاکہ میں حلال کمائی تھی. اگر یاد رہے تو واپس دینا، نہیں تو میری طرف سے سمجھ لینا بخش دیے. اب یہ بندہ نکلا اور دوسرے شہر چلا گیا، اچھی نوکری ملی، کئی سال وہاں گزرے. پھر اسے خیال آیا کہ اب واپس جانا چاہیے، اب اپنے گھر واپس. پھر اس سفر کیا اور اتفاق سے پھر اسی بستی میں پہنچا. جب بستی میں پہنچا تو دیکھا، یاد آیا کہ یہاں تو میری ایک محسنہ رہتی ہے جس نے مجھ پر احسان کیا. تو لوگوں سے پوچھا بھائی یہاں وہ رہتی تھی؟ تو کسی نے کہا ہاں وہ تو صبح مری ہوئی ہے، صبح کی مری پڑی ہے. صبح کی؟ کبھی تم لوگوں نے غسل کفن کا کوئی سائن زنان قید کیسے ہوگا؟ ہماری عورتیں کہاں جائیں گی، مطلب ایسی ہی تھی، آپ کو تو پتا ہے. خیر اس نے کچھ عورتوں کو پیسے ویسے دے کر اور اس کے کفن دفن کا انتظام کر دیا. لے آئے، اس کو دفن کر دیا. دفن کرنے کے بعد یہ پھر رات بھر ٹھہرا اسی بستی میں. تو اچانک اسے خیال آیا کہ وہ جو میری پیسوں کی تھیلی تھی وہ کہاں گئی. بہت سوچا 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 تو اخیر میں اس کو خیال آیا کہ ہو نہ ہو وہ قبر میں گر گئی، وہ میری تھیلی قبر میں. تو یہ وہاں پہنچا، رات میں پھاولا لیا اور پہنچ گیا قبر پر، اور قبر کو کھودنا شروع کیا. جب قبر کھدی، وہ پھٹے اٹھائے تو وہاں دیکھا لاش ہی نہیں. اب یہ اور حیران، یہ لاش کہاں گئی. ذرا اور نیچے دیکھا تو ایسا لگا کہ قبر بہت کشادہ ہو گئی اور اس میں سے دروازہ سا ہے. یہ اترا اس میں اور اس دروازے کے اندر جانے لگا تو ایک عجیب منظر، دوسری دنیا. زندگی میں نے ایسا راستہ دیکھا نہیں. ایسے راستے پر میں چلتا گیا یہاں تک کہ دیکھا ایک سامنے ایک بہت شاندار باغ ہے
اور اس باغ میں ایک تخت لگا ہوا ہے، وہاں کوئی ملکہ بیٹھی ہے اور اس کے ارد گرد خادمائیں ہیں. تو میں سمجھا کہ شاید کسی پرستان میں یا کسی جنات کی دنیا میں پہنچ گیا، تو گھبرا گیا اور پیچھے ہٹنے لگا. تو اس نے آواز دی کہ بھائی ٹھہرو، مجھے پہچانا؟ نہیں پہچانتا ہوں کہ آپ کون ہو، کیا؟ میں وہی ہوں جس کو تم دفن کر دی ابھی چند گھنٹے پہلے، جس کو تم نے دفن. اللہ نے میرے ساتھ ایک فضل کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا، میرا ایک عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آیا، اور وہ عمل جو میں نے تمہیں چند پیسے دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا میری بندی تو مجھ سے زیادہ سخی ہے، تو نے ایک میرے بندے پر رحم کھایا. اب رحمان کا رحم بھی دیکھو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں اور جاؤ تم جنت. تمہارے لیے میں نے جنت کا فیصلہ کیا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمهم الرحمن، رحم کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں پر اللہ رحم فرماتے. ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو. یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے. زمین والوں پر یہ نہیں کہا کہ زمین کے انسانوں پر رحم کرو، اپنی اولاد پر رحم کرو، ایمان والوں پر رحم کرو، نہیں کہا زمین والوں پر. وہ انسان ہو، درند ہو، چرند ہو، جس پر بھی تم رحم کرو گے رحمان تمہارے اوپر رحم کرے. چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے 2 عورتوں کا واقعہ. ایک عورت صوم و صلات کی پابند، نماز کی پابند، روزے کی پابند، اور دوسری عورت جو ہے وہ اس کے کردار کی ٹھیک نہیں، روزے نماز کا کوئی پتہ ہی نہیں. ایک عورت نے اپنے گھر میں بلی پال رکھی تھی، بلی باندھ رکھی تھی، پالی بھی نہیں بلکہ باندھی تھی، باندھ کے رکھ دی تھی، نہ کھایا کھلایا اور نہ چھوڑتی تھی، یہاں تک کہ وہ بلی اسی حال میں مر گئی. ہے وہ عورت نماز گزار، نماز پڑھنے والی ہے، وہ عورت روزے دار، روزہ رکھنے والی، نفلیں پڑھنے والی، لیکن اس بلی کے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس عورت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا کہ تم نے اس بلی پر کیوں رحم نہیں کھایا، چھوڑ دیتے اس کو، یہ خود کھا لیتی. نہیں چھوڑا تو کھلایا بھی نہیں، یہاں تک کہ بھوک کی حالت میں مر گئی. اور دوسری عورت کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ کسی سفر میں جا رہی تھی، کسی کنویں میں پیاس لگی، کنویں میں اتری، پانی پیا، باہر آئی تو وہاں دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ پیاس کی وجہ سے زبان نکالے ہوئے مٹی چاٹ رہا ہے، گیلی مٹی. تو اس کو خیال آیا کہ اسے بھی وہی پیاس لگی ہوگی جو مجھے پیاس لگی ہوگی. فوراً واپس مڑ کر پھر پانی نکالا اور اس کو پلایا، اس کتیا کو پانی پلایا. اور پھر اللہ نے کیا فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس عورت کو جنت میں دیکھا. میرے ایک دوست نے ابھی وہ جو پچھلا میرا ادھر سفر ہوا تھا نا، اس کے بعد میرے ایک دوست نے کہا کہ خبر ہونی بس جوڑا ان ترمت آنگنس میں، ہم پریشان ہیں. میں نے ان کو ڈبے میں بند کر کے دور کسی گاڑی میں لے گیا تاکہ ان کو پتہ بھی نہ چلے ہم کہاں ہیں. وہ چھوڑ کے آئے، لیکن 2-4 روز کے بعد پھر وہ وہی پہنچے، لیکن ایک کا پیر ٹوٹا ہوا تھا. اب آپ بتائیں کیا کریں. میں نے کہا کہ میں تم کو ایک کہانی سناتا ہوں، اور یہ کہانی نہیں، یہ سچا واقعہ ہے. میں کو وہ واقعہ سنو پھر دکھا دینا، پھر بتا دینا. کہنے کیا واقعہ؟ میں نے کہا ہمارے یہاں ایک آدمی ہے، بہت مفلس ہے، بہت غریب ہے، اور بڑے حالات اس پر آتے ہیں. پہلے اچھی روزی روٹی چل رہی تھی، اس کے گھر میں ولادت ہوئی، ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، لڑکا پیدا ہوا، اور باہر کتیا نے بچے جنے تھے. یہ اسے خود سنایا کہ میں اندر تو اہلیہ کو کھانا دے کر آتا تھا، اور پھر خیال آتا تھا دل میں کہ اس کتیا کے بھی تو بچے ہیں، اس بیچاری کو بھی بھوک لگتی ہوگی، اور ویسے بھی اس کے 5-6 بچے ہوتے ہیں، تو میں جا کر وہ روٹی ووٹی اس کو ڈال دیتا تھا. مول صاحب پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اب 1.5 مہینہ ہو گیا، تو یہ کتے بڑے سے ہو گئے، تو یہ آنگن تک آنے لگے، آنگن سے پھر اندر آنے لگے.
ایک بچہ وہ اندر ہمارے اس میں آیا اندر برآمدے میں، یہاں تک کہ کچن کے پاس پہنچا. میری بیوی اٹھی اور اس نے ڈنڈا اٹھایا اور اس کے پیچھے بھاگی اور ایک مارا، اس کو سر پر مارا، ایسا زور سے مارا تو اس کی چیخ نکلی اور خون جاری ہو گیا. میں دوڑتا ہوا گیا، ایک تسلا لیا، باٹی لی اور اس میں اس کا خون دیکھا میں نے خود، اور اسی کے ساتھ وہ مر گیا. اگر میں نے بیوی کو بہت ڈانٹا، تم نے یہ کیا کر دیا؟ اللہ کی مخلوق ہے، نکالنا تھا باہر نکال دیتے، لیکن ڈنڈا کیوں مارا اس میں؟ اور اس کے بعد رات ہو گئی تو رات میں اچانک ہمارے بچے کا پیشاب بند ہو گیا، پیشاب ہی نہیں کر رہا. وہاں سے اٹھے، ہسپتال گئے اسلام آباد، رات بھر وہاں ایڈمٹ رہے. صبح انہوں نے سری نگر ریفر کیا، وہاں رہے. کہا اسی چکر میں، اور وہ چند دنوں کے بعد تھوڑا تھوڑا بچہ ٹھیک ہونے لگا. پھر تھوڑا بچہ بڑا ہوا اور کچھ نہ کچھ تکلیف ہوتی رہتی تھی، بیچ میں 15 دن کے بعد، بیچ میں 20 دن، بیچ مہینہ گزر جاتا تھا. یہاں تک کہ ایک سٹیج اس پر وہ آیا، اس وقت 3-4 سال کا بچہ تھا. کیونکہ میں پھر اس کے بعد سے میرے اس کے تعلقات ہیں اور مجھے پورے حالات معلوم ہیں. پھر اسے ایک مرتبہ کہا جی بچہ بہت بیمار ہے، میں کیا کروں؟ تو ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئے. اس ڈاکٹر صاحب سے تو میرے تعلقات نہیں تھے، اس کے ایک دوست تھے، اس سے میرے تعلقات تھے. میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا اس طرح مسئلہ ہے. کہا جی آپ فکر نہ کریں، آپ ہاسپٹل اس کو بھیجیں. وہاں انہوں نے کہا اس کا مثانہ خراب ہو چکا ہے، یہ آپریٹ کرنا پڑے گا. تو آپریشن کیا اس کا. آپریشن کرنے کے بعد ایک بڑی پریشانی یہ ہو گئی. کہا وہ پریشانی یہ ہوئی کہ وہ پیشاب نہیں رکتا تھا، جہاں بیٹھتا تھا وہاں پیشاب، جہاں بیٹھتا تھا. 2-3 سال اس میں بھی گزر گئے. پھر یہ بچہ ٹھیک ہو گیا تو اگلا بچہ، وہ 2 بچے آپس میں کھیل رہے تھے، تو ایک شوڑ تجھے ہڑ تو سلگونے میں اش مانس، تو وہ فون آیا اس کا، مول صاحب کیا دلیل خیر شاہ انہیں بچہ اس کو اس پر کیا کرنا. میں نے کہا فوراً سری نگر جاؤ، وہاں ایک میرے ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کو فون کیا. تو میں نے کہا یار اس طرح مسئلہ ہوا ہے، تو ان کو کوئی بات نہیں، آپ بھیج دیں ان کو. اور انہوں نے دیکھا تو خیر علاج شروع کر دیا. کچھ یہ حالات بنے ہی تھے تو ادھر سے بیوی گر گئی تو اس کی ہڈی ٹوٹ گئی. پھر کچھ حالات ٹھیک ہونے لگے، پھر کچھ لوگوں کو وہاں لایا، وہ پیر صاحب ویر صاحب، انہوں نے کہا بھائی تشریف مکان اس میں جنات اندینات. انہوں نے کہا ایک دن میں بیٹھا تھا تو ہمارے یہاں چائے بن رہی تھی، اچھا دانو ساسن پٹسو بخاری اپریس وگ کا اپرا بوڑ گبڑ تو پیو اس چائے من تو تجن ووٹ ژون گرم رسری من پیو، مگر مود سارے گھبرا گئے، وہ بھی گھبرا گئی، اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. اس طرح پھر اس کے حالات چلتے رہتے ہیں. جب بھی اس کا فون آتا ہے میں ڈر لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہوگا. کبھی کہتا ہے میں سری نگر ہسپتال میں ہوں، کبھی کہتا ہے وہاں ہوں اس ہسپتال میں، کبھی اس ہسپتال میں. اور ابھی 1-2 مہینے پہلے فون آیا اس کا، عجیب فون. میں نے کہا کیا بات ہے عبدالرشید، ٹھیک ہو؟ کیا حال ہے؟ خیریت سے ہو؟ ہاں مولوی پریشانی ہے کیا؟ دبن بچی ہے اس ڈوان اچھا ستنی پتھر. اب یہ سوئیاں کہاں سے آئیں واللہ؟ کہا اس نے یوں اٹھائی اور اسے سوچا میں آگے اور صفائی کر لوں تو منہ کے پاس لے گئی، دونوں اندر چلی گئی. اب کیا ہوگا؟ اب ہاسپٹل میں ہے، وہ ایکس رے کر رہے ہیں، وہاں کچھ بھی نہیں. وہ پریشان، 2 دن ایڈمٹ رہی. تیسرے دن کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو تو ہے ہی نہیں کچھ. تو آئے دن کچھ نہ کچھ حالات بنتے رہتے ہیں. میں نے کہا یہ ہے کہانی. وہ جو اللہ کی مخلوق پر ظلم کیا تو اللہ نے دیکھو کیسا معاملہ کیا. یہ ہماری چشم دید، بلکہ وہ کل بھی اس کا فون آیا تھا. عجیب اس کے حالات ہیں، کوئی نہ کوئی پریشانی لگی رہتی ہے. پھر وہ مکان توڑا، نیا مکان بنایا، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی راحت اور سکون. اچھا ادھر سے بیچارہ ہے بظاہر وہ شکل و صورت کے اعتبار سے دیندار لگتا ہے، نماز 5 بھی پڑھتا ہے، مگر جب حالات آ جاتے ہیں تو پھر آدمی حالات کے چکر میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں.
ایک آدمی نے کتے پر ظلم کیا، اللہ کو یہ برداشت نہیں. انسان پر ظلم کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی چھوڑ دیتے. یہاں ساس بہو پر ایسے ظلم کرتی ہے، پھر دیکھو ان کے حالات کیا ہوتے ہیں. مجھے ایک دن کوئی دکھا رہا تھا باہر کسی شہر کا واقعہ. باہر کیا، اب تو یہ اندر کے حالات بھی ایسے ہی ہیں، کوئی باہر اندر کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. ایک بہو جو ہے روزانہ پٹائی کرتی تھی اپنی بوڑھی ساس کی. وہ شوہر نکلتا تھا اور ادھر سے آ کر دیکھتا تھا تو کہ ماں زخمی ہے، کہ آخر ہوا کیا، آخر یہ معاملہ ہو کیا رہا ہے. پھر اس نے کچھ کیمرے ویمرے گھر میں لگا دیے اور خود چلا، اور بیوی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس میں کیمرے بھی لگے. بعد میں دیکھا کہ وہ پلیٹ سے، اس کو سٹیل پلیٹ سے مار رہی ہے. تو سارا معاملہ کھل گیا. اب اسے کہا کہ اللہ کی بندی تمہیں کیا ہو گیا، تم ایک ایسا ظلم کیوں کرتی تھی اس پر؟ کہ یہ اس لیے کرتی تھی کہ جب اس کی جوانی تھی اور میرا نیا نیا میں جب یہاں نئی نئی دلہن بن کر آئی تھی، اس سے زیادہ ظلم مجھ پر کرتی تھی. میں نے دکھایا کہ جو ظلم تم سے آج دیکھو، آج کر کے دکھاؤ. کبھی ساس کو یہ خیال بھی نہیں رہتا ہے کہ میں جو ہے کبھی بوڑھی بھی ہو جاؤں گی اور کبھی اسی بہو کی محتاج بن جاؤں گی. ایک بہو کو ساس بڑی ستا رہی تھی، یہ خود ہمارے استاد نے واقعہ سنایا. اصل میں ہوتا کیا تھا، ہوتا کیا ہے، جب آپس میں انسیت نہیں ہوتی ہے یہ ساری چیزیں پیدا. تو وہ ایک حکیم صاحب کے پاس گئی اور کہا کہ حضرت کوئی ایسا زہر دے دیجئے جس سے ساس مر جائے. تو تم بجو ماری مگر یا سنائیں اکشن مرن یہ زندہ ہی ہے. انہوں نے کہا کہ بہت ذہین حکیم نے کہا بیٹی دیکھو، اگر میں تمہیں زہر کی شیشی دے دوں اور یہ رات رات میں مر جائے تو سارا شک، ساری سوئی کس کر جائے گی؟ تو تم تو گرفتار ہو گئی اور تم پھنسو گی تو میں بھی پھنس گیا. کہ حضرت پھر کیا کریں؟ کہ ایسا کرو میں ایک دوائی دیتا ہوں اور 3-4 مہینے اس کو پابندی سے کھلانا ہے، اور یہ زہر آہستہ 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 اس کے اندر اثر کرے گا، اور 3-4 مہینے کے بعد تمہارا کام بھی ہو جائے گا، ہمارا کام بھی ہو جائے گا. بڑی خوشی کا یہ تو ٹھیک ہے، مگر بیٹی اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جس طرح سے میں بتاؤں اس طرح سے کرنا، ایسی پابندی رکھنی ہے. صبح اس ٹائم میں کھلانا ہے، دوپہر اس ٹائم میں، کھانا اس ٹائم کھلاؤ گی، کھانے کے بعد اس ٹائم اس کو دوائی دے دو گی. تو پورا شیڈول بتا دیا کہ یہ 24 گھنٹے یہ دوائی استعمال کیسے. وہ لے دی دوائی اور شروع کر دیا. تو اب اماں سے کہا اماں یہ طاقت کی دوائی ہے، بڑی اچھی دوائی ہے. اماں بھی خوش ہو گئی، بہو اچھی مل گئی، دوائی بھی کھلانے لگی اور ایسی پابندی کے ساتھ کھلا رہی ہے. اب وہ عورت بھی حیران کی میری ایسی خدمت کر رہی ہے، اور اس کو بھی خدمت کا جذبہ بڑھتا جا رہا ہے. اب وہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگی. ساس دعائیں کر رہی ہے اور یہ خدمت میں لگی ہوئی ہے. شروع میں اسے بھی پتا نہیں ہے کیا کھلا رہی ہے مجھے، اور اسے بھی پتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں. پہلے تو وہ نقلی خدمت کر رہی تھی نا، لیکن کہا جب 3-4 مہینے اس حال میں گزرے کہ وہ خدمت کر رہی ہے اور وہ دعائیں دے رہی ہے، تو ایک دم اس کے دل میں خیالات آنے لگے کہ میں جس ماں کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہوں، میں تو اس کے لیے زہر تیار کر کے اس کو یہ کھلا رہی ہوں. تو 2-3 مہینے کے بعد ہی وہ حکیم صاحب کے پاس آئی اور پاؤں پکڑ کر رونے لگی. کہا کہ حضرت کوئی ایسی دوا دے دو کہ میری امی نہ مرے، میری امی نہ مرے. اب اتنا اس سے محبت ہو گئی تھی. خدمت کرتے کرتے محبت ہو جاتی ہے. جب ہماری بیٹیاں خدمت ہی نہیں کرتی اور شکر کرتے کرتے جب کسی کا شکریہ ادا کرو تو اس کے اندر بھی محبت کے جذبات بیدار ہو جاتے. حدیث قرآن پاک نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم، تم جتنا شکریہ ادا کرو گے اتنا ہم اس میں اضافہ. کہا جب اس حال کو پہنچی، بہت روئی، بہت گڑ گڑائی. تو تب جا کر اس حکیم صاحب نے کہا بیٹی گھبراؤ مت، میں نے تمہیں کوئی زہر کی دوائی نہیں دی تھی، وہ ہے طاقت کی دوائی. لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ تم دونوں میں بعد تھا. میں یہ چاہتا تھا تم ایسی خدمت کرو اور خدمت گزار بن کر رہو تاکہ تم دونوں میں انسیت پیدا ہو جائے، اور الحمدللہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا.
اچھا ایک اور ساس اور بہو کا واقعہ سنا، اور یہ بالکل سچا واقعہ، کوئی کہانی نہیں ہے۔ کہا کہ ہمارے ایک بزرگ نے ہمیں سنایا، کہا ایک عورت جو ہے مجھ سے بیعت ہے اور بہت تعلق رکھتے ہیں، اکثر مجھ سے بات ہوتی رہتی ہے۔ تو ان کا ایک لڑکا ہے، اکلوتا لڑکا، اور کوئی انجینئر، اچھا خاصا انجینئر ہے۔ تو کہ وہ اس کے لیے اکثر دعا کرواتی تھی، حضرت دعا کیجئے کہ مجھے کوئی نیک صالح بچی مل جائے، کوئی نیک صالح بیٹی مل جائے اپنے اس لڑکے کے لیے، اس لیے کہ میری کوئی لڑکی ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے یہی لڑکا ہے، تو ہمارا گھر جو ہے نورانی گھر بن جائے۔ اسی اسنا میں ایک دن میں تہجد پڑھ رہا تھا تو اچانک اس کا فون آیا، اور فون پر کہیں گے حضرت میں نے خواب دیکھا۔ حیران ہو گئے کہ اسے اتنا بھی صبر نہیں ہوا، ادھر خواب دیکھو اور ادھر فوراً تعبیر معلوم کر رہے۔ میں نے کہا اچھا بچی کیا خواب دیکھا تم نے؟ کہا حضرت میں نے خواب میں دیکھا جیسے ہم کسی اجتماع میں بیٹھے ہیں اور وہاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی ہیں، تو میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ جو ہیں دعا فرما دیں میرے بچے کے لیے کہ کوئی نیک صالح رشتہ مل جائے۔ تو انہوں نے ایک لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ تمہاری بہو ہے، یہ تمہاری۔ میں نے اس کو خواب میں دیکھا، حضرت مجھے اس کی تعبیر بتائیے۔ حضرت نے فرمایا بھائی گھبراؤ مت، تعبیر اس کی واضح ہے، جس نے دکھایا وہ خود اللہ تعالیٰ، پھر اس کے بعد معاملہ حل، تم گھبراؤ مت، اللہ تعالیٰ کوئی شکل نکالے گا۔ تو اس کے بعد مہینہ 2 مہینے گزرے تو وہ ایک اجتماع میں چلی گئی۔ اجتماع میں اچانک اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی، اور وہ ہو بہو وہی لڑکی تھی جس کو خواب میں دکھایا گیا۔ اب اس کی ساری توجہ تعلیم والیم تو گئی، یہ تو صرف دیکھ رہی ہے اس کو یہ خواب پورا ہو رہا ہے یا نہیں۔ جب اجتماع ختم ہوا تو یہ آ گئی اس کے پاس، بیٹی کے پاس، کہا بیٹی کیا نام ہے تمہارا؟ ابھی عورتوں کو تعارف کرنے میں کوئی دیر تو نہیں لگتی نا، سیکنڈوں میں تعارف کرا دیتے ہیں ایک دوسرے کا، اور سارے حالات پوچھ لیتے۔ تعارف ہوا، ایڈریس پوچھا، والدین کا نام وغیرہ، کیا پڑھتی ہو، کیا پڑھ کے آئے ہو، کیا کیا، وہ سارا اس نے بتا دیا۔ اس کے بھی ذہن میں یہی نہیں کچھ، وہ بھی خالی اس ذہن۔ اس نے بتایا خیر ملاقات ہوئی، اچھا بیٹی دعا میں یاد رکھنا۔ تو آ کر حضرت کو بتا دیا، حضرت مجھے مل گئی، وہ جو خواب میں تھی وہ۔ بہت اچھا، مبارک ہو، تو اب دیر کس بات کی؟ کہا حضرت میں جا رہی ہوں، مجھے دعا کر لیجیے گا وہ انکار نہ کرے رشتے کا۔ وہاں پہنچے، ان سے بات ہوئی، ان کے گھر والوں سے، ان کو رشتہ بڑا پسند آیا تھا۔ جی الحمدللہ ہم بھی ایسی دیندار گھرانہ ڈھونڈتے تھے، اور رشتہ ہو گیا۔ رشتہ جب ہوا تو 8-10 دن یا 20 دن، مہینہ بھر گزرنے کے بعد ایک دن اماں نے اس بیٹی کو بلایا، بٹھایا اپنے پاس اور کہا بیٹی میری بڑی تمنائیں تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم جیسی کوئی بیٹی دے دے، اور اللہ نے میری یہ تمنا پوری کر لی۔ اب دیکھو یہ گھر کی چابیاں ہیں، تم اس گھر کی مالکن ہو، میں اب اللہ اللہ کروں، مجھے پتہ نہیں کتنے دن اس دنیا میں اور رہنا ہے، اب تم مجھے اجازت دے دو، لیکن میں بھی تمہارے کام میں ہاتھ بٹایا۔ ساری چابیاں حوالے کر دی، اور وہ سن رہی۔ جب اس نے سارا سنا تو وہ بیٹی بھی کھڑی ہوئی، اس نے کہا امی یہ کیسی بات آپ نے کہی، مالکن تو آپ اس گھر کی، میں تو آپ کی بیٹی اور آپ کی خادمہ بن کر آئی، پہلے تو میرے ایک ماں باپ تھے، اب تو میرے 2 ماں باپ ہیں، آپ یہ چابیاں اپنے پاس رکھیں اور آپ کا جیسا جی چاہے ویسی زندگی گزاریں، مجھے آپ کی ضرورت نہیں، بس آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، میں آپ کی خادمہ، آپ کی نوکرانی بھی، آپ کی خادمہ بھی، مجھے بس حکم کیا کریں، میں پیش کر لیا کروں گی، آپ اس حال میں رہیں، مجھے کوئی آپ سے کوئی کام نہیں لینا، بس مجھے میرے لیے بس آپ دعائیں کرتے۔ اب بتاؤ جس گھر میں ایسا ماحول ہو جہاں بہو اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھے اور جہاں ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھے، اس گھر کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس گھر کو کتنا نورانی بنائیں گے، اور ان کی نسلیں آگے کیسی چلیں گی، ان میں ادب اور احترام کتنا ہوگا۔ وہ ہمارے یہاں وہ مثال ہے، دپن پکڑ تچھن پوت ہچن، پکڑ تچھن پوت ہے نا، بچے نماز پڑھتے ہیں نا، کیسے پڑھتے ہیں؟
امی نماز پڑھتی ہے تو بچے بھی نماز پڑھتے ہیں. اب وہ دیکھتے ہیں کہ باپ جو ہے اپنے باپ کے ساتھ کیسے پیش آ رہا ہے، میری امی جو ہے اپنی ساس کے ساتھ کیسے پیش آ رہی، دادی کے ساتھ کیسے پیش آ رہی ہے. یہ نقشہ اس کے ذہن میں ایسا بیٹھ جاتا ہے کہ کل جب یہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے یہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو کس نے کیا تھا. عارفین نے لکھا ہے کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے فیصلہ کن ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں دنیا ہی میں اس کا بدلہ ملتا ہے، آخرت میں ملے نہ ملے، آخرت میں ملے دوسری بات ہے، لیکن دنیا میں اس کا اچھائی کی ہو تو اچھائی اور برائی کی ہو تو اس میں ایک ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی. جو بندہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے وہ دنیا میں اس کا نتیجہ دیکھتا ہے، اور جو بندہ ماں باپ کے ساتھ دنیا میں جو ہے برائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کی برائی کا اثر دکھاتے. ہمارے ایک استاد ہیں، ان سے ہم نے مشکات شریف پڑھی، انہوں نے خود فرمایا، کہا کہ میرے بچپن کا واقعہ ہے، یہاں ایک آدمی نے اپنے باپ کو گھسیٹا تو یہاں سے وہاں تک اور بڑی مغلظ گالیاں دی. کہا یہ ہمارے بچپن میں واقع ہوا. پھر ہم بڑے ہوئے اور حفظ کیا، قرآن حدیث پڑھا، عالم بنے، تو ہم نے یہ حدیث پڑھی کہ بھئی ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک کرے گا تو اس کا بدلہ بھی دنیا میں ملتا ہے، برائی کرے گا تو اس کا دنیا میں. تو حضرت نے فرمایا کہ میرے بار بار وہ ذہن میں آتا تھا. اور یہ ذہن میں بار بار کیوں آتا تھا؟ کہ اس لیے کہ جس نے یہ باپ کے ساتھ معاملہ کیا اس کی بیٹیاں تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا. اللہ نے بیٹیاں دی، بیٹا کوئی دیا نہیں. تو میں بار بار یہ سوچ رہا تھا کہ جب معاملہ ایسا ہے اور اس کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں تو اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش کیسے آئے گا. مجھے بار بار اس حدیث پاک پر بھی اشکال ہونے لگا. یہ حدیث تو صحیح ہے، اس میں تو کوئی شک ہونا نہیں چاہیے، مگر جو میں دیکھ رہا ہوں تجربے کی زندگی میں، وہ حضرت نے فرمایا کوئی 30-40 سال گزرنے کے بعد پھر میری آنکھوں نے پھر وہی منظر دیکھا کہ اس کی بیٹی نے اپنے باپ کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو اس نے اپنے باپ کے ساتھ کیا. تب جا کر میں نے کہا ایک نوجوان کو میں خود جانتا ہوں، اور اللہ حفاظت فرمائے، وہ اپنی امی کو کہتا ہے کیوں کتے کی طرح بھونکتی ہے، ارے کتیا کی طرح بھونکتی رہتی ہے. خیر وہ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو بددعا بھی نہیں کرتی. اس کا انتقال ہوا والدہ کا، اس کے بعد اس نوجوان کی شادی ہوئی، 10 سال تک کوئی اولاد نہیں، 10 سال تک کوئی اولاد. بڑی دعائیں اور کیا کیا نہیں کیا، بڑے علاج کیے، پھر اللہ نے امید دی. اب بیوی امید سے ہے، 6-7 مہینے گزر چکے ہیں. یہ ایک دن بائک پر جا رہا تھا تیز رفتاری کے ساتھ، اور ادھر سے ایک ٹانگا آ رہا تھا، تو ٹانگے کے سامنے ڈنڈے 2 ہوتے، تو ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ وہ ڈنڈا اس کے سینے کے آر پار، موت ہو گئی. اللہ نے کیسے رسوا کیا، کیسے دکھایا. ماں کی بد دعا کہاں اثر کر گئی. ماں کی نیک دعائیں بھی اثر کرتی ہیں، ماں کی بد دعائیں بھی اثر کرتی ہیں. ماں ہاتھ اٹھائے اور اللہ رد کرے، ایسا نہیں ہو سکتا. ثلاثۃ لا ترد دعاؤہم، 3 لوگ ایسے ہیں ان کی دعا رد ہی نہیں ہوتی. دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا یا نیک دعا. آپ نے مظلوم کی مدد کی، وہ جو دعا کرے گا وہ رد نہیں ہوگی. آپ نے مظلوم کے ساتھ اور ظلم کیا، وہ جو بد دعا کرے گا اس کا رد اللہ کیا نہیں. وہ مظلوم چاہے ایمان والا ہو غیر ایمان کوئی بھی ہو، مظلوم ہو. وہ دعوت الصائم، اور جب روزے دار دعا کرتا ہے افطار کے وقت ہاتھ اٹھاتا ہے، یہ رد نہیں ہوتا. وہ دعوت الوالدین لولدہ، اور ماں باپ کی دعا یہ اپنے بچے کے حق میں قبول ہوتی ہی ہوتی، چاہے اچھی دعا ہو چاہے بری دعا. اس لیے ماؤں کو بھی چاہیے کہ ہمیشہ زبان پر اچھا لفظ لائے. ہمیشہ زبان پر کیا ہے، یعنی اگر بچے نے تنگ بھی کر دیا تو نیک دعا ہی کرو، اللہ تمہیں ہدایت دے دے، اللہ تمہیں صحیح راستے پر لائے، بس خدائی جی نے ہدایت. اور میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ میں گاڑی میں جا رہا تھا گاندربل سے سری نگر، راستے میں 1-2 بزرگ خواتین ملی، انہوں نے ہاتھ دیا تو میں نے گاڑی میں بٹھا دیا.
کا وہ کیسے چل رہی تھی، مفتی صاحب کی بیان چل رہا تھا، تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی لعنت کا لفظ استعمال مت کیا کرو، اس لیے کہ بعض دفعہ یہ لعنت کا لفظ بہت آگے تک چل کر اس کے اثرات نکلتے ہیں. اور اس نے کہا کہ عورتوں کا مزاج ہوتا ہے کہ لعنت کا لفظ اکثر استعمال. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک خاتون آئی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مرد تو دین کی بات سنتے رہتے ہیں لیکن ہم عورتوں کو کبھی موقع نہیں ملتا. تو آپ نے فرمایا بہت عقل مند خاتون ہے کہ بھائی چلو ان کا اجتماع رکھو ایک مرتبہ. ہفتے میں ایک دن ان کے لیے پھر مختص ہو گیا، بدھ کا دن تھا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے گئے کہ بلال ساتھ چلو. وہاں خطاب ہوا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی میں پھر کہا بھائی چندہ جمع کرو. تو حضرت بلال حبشی نے لینے کے لیے آپ نے فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو اور خوب صدقہ کرو. فإنی اریتکن اکثر اہل النار، اس لیے کہ میں نے اکثر جہنم میں عورتوں کو جلتے دیکھا. انہوں نے کہا کل نبی ما یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب ہم ہی کیوں جہنم میں زیادہ جلیں گے. تو آپ نے فرمایا دو عیب تمہارے اندر ہے، یعنی ہے وہ مردوں میں بھی لیکن عورتوں میں غالب. عورتوں میں ایک تکفرن العشیر، دوسرا تکسرن اللعن. ایک یہ کہ تم اپنے گھر والوں کی ناشکری کرتے. یہ بیٹی کی شکل میں ہو تو ناشکری کرے گی، ابو نے کیا کیا میرے لیے. اور بیوی بنے گی تو تب تو کچھ کہنا ہی نہیں. تو کہتے تمہارے گھر میں دیکھا کیا، دو ٹھیکرے، دو لیتھڑے، دو چیتھڑے، تو چائنیز گھر میں کیا ہو دوہے شکست لا دی صحیح چتشی شکست میں نہیں انسان نہ تو اسی گھر بان کھنج زا سے پلوزا کے زبی کیا ہو سی ناشکری. اس لیے کہ ناشکری آدمی کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے. دوسرا کہا وَتُكْسِرْنَ اللَّعْنَ، اور لعنت کا لفظ تم کثرت سے کر. گیا زو لائٹر چن دزن لعنت لائٹر اسی چن گیا سی دزن. اچھا وہ فین آن کیا، گرمی لگ رہی تھی، فین چلنے لگا تو بجلی گئی، تو لعنت ہے نا بجلی والے کی. تو ہر چیز پر لعنت. حدیث پاک میں آیا جب کسی کی زبان سے لعنت کا لفظ نکلتا ہے، لعنت کا لفظ، تو یہ لعنت کا لفظ جو ہے وہ آسمانوں کی طرف بھاگتا ہے کہ مجھے کہیں راستہ ملے نکلنے کا، لیکن وہاں دروازے بند، وہاں نہیں جا پاتے. پھر یہ زمین میں جانا چاہتے، زمین بھی بند، ادھر بھی اس کو جگہ ملتی. اچھا جس پر لعنت بھیجی تھی یہ وہاں جاتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے تو اس کا کیا قصور ہے. انس گو سی لعنت گو کیا قصور بچائے وہ خود قصور. پھر یہ اللہ سے درخواست کرتی ہے اللہ میں کہاں جاؤں، مجھے جانا ہے تو میں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس منہ سے نکلی ہو وہیں جاؤ. یہ بھی چاہیں کہ ڈرایا تو کس پہ یہ لعنت لوٹ کر واپس کہاں پر آئی. تو یہ بیان چل رہا تھا اس میں گاڑی میں. تو وہ کہنے لگے کہ میں شیشے میں نظر پڑی تو دیکھا کہ وہ دونوں عورتیں ہو رہی ہیں. جب میں شہر پہنچا میں نے گاڑی دیکھ دی، انہوں نے کہا بس دوبارہ یہ تھی خراب. وہ اترنے لگی تو ان میں سے ایک لگی کہ یہ مولوی صاحب کا کیسے جھکتا ہے. تاشوڑ ہے تعاون کے دن تاشوڑ ہے. کہا میں اپنے بچے کو اکثر کہتی تھی گز جانور گوک گاڑتا، گز گوک جانور گوک گاڑتا. پھر وہ جوان ہو گیا بچہ اور اس کی شادی طے ہو گئی، رشتہ ہوا. اب چند دن وہ شادی میں باقی تھے اور اچانک مجھے خبر ملی کہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ ٹرک کے نیچے آ گیا. یہ مولوی صاحب کہتے اسے جھکائیں، یہ اس میں ہی واز پڑا کاش برونٹھی ایسے ویسے نہیں منمت. زبان بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ آدمی اپنی زبان کی کیا کرے. اپنے گھروں کو میرے بہنوں جنت کا نمونہ بنائیں، اس لیے کہ زبان ہی سے سب سے زیادہ حدیث پاک میں آیا کہ صبح جب ہوتی ہے نا، صبح جب اٹھتے ہیں یہ سارے اعضاء، جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے کہتے اللہ کی بندی تو ٹھیک ٹھیک رہنا، تو ٹھیک ٹھیک
ठीक रोज क्यों? फ़इन इअवजजती इअवजजना वइन अक़मती अक़मना, अगर तुम ठीक चली तो हम ठीक, और अगर तुमने कोई टेढ़ापन दिखाया तो औजार कस पे अजुतान छो ना तो दुनिया में अख अकलमंद वुचमुत येम कांसी जेई बदरत कोड़ तम दोपुस है वली ज्याव करते नेबर बदिमा में सजा। आज तक किसी को देखा? इंसान बदरत और जुबान से गाली देता है और थप्पड़ किस पर पड़ते हैं? चेहरे पर। सजा कौन उठाता है? जिस्म सजा उठाता है। इसलिए सारे आज़ा जाकर हाथ जोड़कर कहते हैं अल्लाह की बंदी तू ठीक ठीक रहने। देखो औरत बदजुबानी करती है और सजा किन को लगती है? सजा नस्लों को उठानी पड़ती है, बच्चे सजा उठाते हैं। एक औरत जुबान चलाई, इधर तेश। मेरे पास एक मसला आया, एक साथी ने फोन किया, मैं जान पहचान का था, है मुफ्ती साहब क्या दिल खारिश है, अगर बूढ़ी भाषा में कहता है गड़बड़ मैं खानदार मिजाज के मगर तेजर पान गो। मैं तो अफसोस की बात, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, तेजर नहीं, ये फिर मसला क्यों पूछता? कोई बड़ा तेजर हुआ है, कोई ज्यादा ही गड़बड़ हुई है। मैंने कहा हुआ क्या? कहा बस वो हमारी लड़ाई हो गई, मगर मैं हजरत में पद होश क्या ये तेजे से तलाक दे, और एक नहीं 3 तलाक दे दी। कितनी है क्या कर? मैंने कहा एक काम करो, फिलहाल बीवी को अलग रखो, जब इद्दत गुजर जाए फिर मुझसे मसला पूछना। तो मुझे पता था ये गड़बड़ कर देगा कुछ ना कुछ, लिहाजा फिलहाल इसको अलग रख दो ताकि सजा लगे। मैंने कहा बाद में उसको फिर बाद में मसला बताएंगे कि इसका हल क्या है। खैर वो उसको जो मसला बताना था बता दिया। बाद में 1-1.5 महीने के बाद मुझे कोई साथी मिला, तो कहा चाजो फलन इस मसलो वन तो तमें उन करता है फतवा तो साथ क्या फतवा में बाजू इकोट है। अब वो सारी जिंदगी रहेंगे हराम काम में। अब वो बीवी तो रही नहीं, शरी एतबार से वो बीवी है तमसात में शरारत मोहब्बत तलाक दिखो मोहब्बत में वारिया प्यार, इसलिए तलाक आज तक किसी ने दी, वो तो झगड़े ही में तलाक दे दी जाती है। अब देखो ये पूरी आखिरत बर्बाद हो गई किसकी वजह से? एक जुबान की। इसीलिए कहते हैं जब मियां बीवी में आपस में तकरार हो जाए तो या तो दोनों में से एक खामोश हो जाए। और हदीस पाक में आए जब गुस्सा आ जाए ना, ठंडा पानी पी लो, नहीं कंट्रोल हो रहा है तो निकल बैठ जाओ, लेट जाओ, उससे भी कंट्रोल नहीं तो बाहर निकल जाओ, और जो अंदर की तकरीर करो नेबर की तकरीर, घर बच जाएगा। क्योंकि वो गुस्सा तो होता है थोड़ी देर के बाद, उसके बाद नदामत होती है, उसके बाद तो क्या होती है? पहले जलाल होता है, फिर नदामत हो जाती है। और अल्लाह ना करे किसी ने जुबान से ये कलिमा निकाल दिया तो फिर तो सारी जिंदगी रोना पड़ता है। बाज घर तो हमने ऐसे ही टूटते हुए देखे, बहुत मोहब्बतों से रहते थे, जरा बराबर कुछ हो गया वो औरत भी जुबान चलाने लगी और मर्द भी जुबान चलाते 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 25 साल के रिश्ते को 1 सेकंड में खैराबाद कर दिया। लिहाजा फरमाया जुबानों की हिफाजत करो, अपने घरों को जो है ना सिखाओ, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को सिखाओ। जहां और चीजें सिखाती हो वहां सब्र करना सिखाओ कि बेटी तुम्हें जिस घर में जाना है ब्रोट है तुझी वपर घर कोची ना वपर घर आज भी कहते हैं वपर घर, वो वपर थोड़े है, जिस घर में वो जा रही वो वपर कहाँ है? इस घर में तो अब इसको सारी जिंदगी गुजारनी है। 18-20 साल तुम्हारे घर में गुजारे, मसलन एक औरत की उम्र 70 साल, 20 साल इसके गुजारे माँ बाप के घर में, 50 साल कहाँ गुजारने? नहीं गुजारने है ना। तो जहां वो गुजार रही है वो इसका अपना है पराया है? असल घर है ना। इसीलिए हमारे पुराने जब बेटियों को रुखसत करते थे तो कहते थे 10 वही लिखते जिनाज थे, अल्लाह ताला करने आबाद थे कि जिनाज में थे। बस अब तो तुम जहां गई जिंदगी भर अब कहाँ रहो।
اور ہم بچپن سے ہی سکھاتے ہیں کس کو، بیٹی کو سکھاتے ہیں کہ جیتوں پر گرم کریں کیا کہہ رہے، یعنی اس کے ذہن میں آج ہی سے بٹھا دیا کہ وہ، اور خود مائیں اپنے گھروں، اپنے بیٹیوں کے گھروں کو تباہ کر دیتی. ہمارا ایک ساتھی ہے، وہ بیچارہ بہت روتا تھا، اور 2 فیصلے اس کو بھائی جان نے کیے تھے، 2 طلاق کو دے چکا تھا، 2 فیصلے ہو چکے تھے. ہوتا کیا تھا، اس کی بیوی جب بھی میکے آتی تھی یہاں سے جا کر جھگڑا شروع کر دیتی. جب وہ میکے آتی تھی جھگڑا شروع ہوتا تھا. کہا کہ ایک مرتبہ ہم واپس گئے، اس نے راستے میں شروع کر دیا. اب میں نے قسم کھائی، اور اچھی قسم کھائی. کہا اگر آئندہ تم پھر میکے گئی تو تجھے طلاق، اور یہ ہے آخری. کتنی؟ 2 تو دے چکا ہے نا، اب یہ آخری طلاق. خیر گئے تو اس لڑکی کا بھائی میرے پاس آیا، یہ اللہ ہیچناون ہے، یہ کیا دلیل ہے، تم بینی جدا کرت پانس نش، سہ دون تمس یور ین، تم کھومت قسم. مجھے تب تک وہ حالات پورے معلوم نہیں تھے. پھر جب معلوم ہوا تو اس نے کہا جی یہ تیسری طلاق ہے، دوسری اور پہلی نہیں ہے، 2 تو میں دے چکا ہوں اور 2 بار مفتی صاحب اس کا فیصلہ کر چکے ہیں. میں نے کہا بھائی ہوا کیا؟ کہا یہ جب گھر جاتی ہے ادھر سے آ کر، الحمدللہ تب سے 6 7 سال 8 سال ہو گئے، تب سے جا کر آج تک اس کے گھر میں کوئی اختلاف نہیں، وہ خوش و خرم میاں بیوی رہ رہے. بعض دفعہ جو ہے گھر کی ماں بیٹی کے گھر کو تباہ کر دیتی ہے. کیوں؟ وہ دیکھتی ہے کہ میانہ ہش کیا اس میں سۭتۍ کورمت، یہ مے کت کٹ ہش تھمز کھور لتہ تل، یہ میٲنۍ کور تہ گژھِ تٔمِس تھاوٕنۍ کتھ تل. وہ بعض دفعہ موبائل میں بڑی اچھی اچھی چیزیں بھی لوگ بھیجتے ہیں. تو کسی نے بھیجا تھا کہ اگر بیٹی یعنی داماد جو ہے بیوی سے محبت کرے اور اس کو اپنے ہاتھ سے کھلائے پلائے تو کہتے ہیں کس محبت چھک ہوتا رز ہوتا. اور اگر یہی حرکت بیٹا کرے اور وہ اپنی بیوی کو یعنی بہو کو کھلائے تو کہتے ہیں خبر کم نظر چھپ لجمچن یہ وچ تو یمنیو میں نچوئی یمنیو میں. وہاں تمہاری نظر الگ ہے، یہاں تمہاری نظر الگ ہے. یہ سب بے دینی کی وجوہات ہیں، یہ بے دینی کے اثرات ہیں. اور جب گھروں میں دین ہوتا ہے وہاں یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، یہ ایشو ہے ہی نہیں. وہاں تو چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بیٹا میرا بیٹی کی اس عورت کی اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرے. کیونکہ جب 2 میاں بیوی آپس میں محبتوں سے رہیں گے، ان کو آپس میں تعلق ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے جب یہ شوہر میرے لیے اتنا کچھ کرتا ہے تو میں اس کے ماں باپ کے لیے خدمت کیوں نہ کروں، میں اس کے رشتوں کو کیوں نہ میں کیسے نظر انداز کروں ان کے رشتوں کو. لہذا تب جا کر گھروں میں سکون آئے گا جب دینداری ہوگی. اور یہ دینداری بھی گھروں میں پیدا نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس کے لیے اپنا ماحول کو چھوڑنا پڑتا ہے، کسی اچھے ماحول میں جانا ہے، دیندارانہ ماحول میں تبلیغ میں ہم جائیں اور وہاں سیکھ کر آئیں کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے. بعض ہماری بہنیں بہت نماز روزے کی پابند ہوتی ہیں، بڑی اچھی، لیکن شوہر کے ساتھ معاملات بڑے گڑبڑ. اس موقع پر کہتے بھی ہے بڑی دیندار بچی اس مگر امس نا آج پوک میں رشتہ ٹھیک. وہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ دین سمجھتی ہے صرف نماز اور روزے کو. ہمارے یہاں ایک رشتہ ہوا اور وہ لڑکی کوئی خاص اچھی پڑھی لکھی اور بڑی دیندار. اب وہ کبھی کبھی دین کا فوبیا بھی ہوتا ہے نا، بہت دیندار ہے. اس کی دینداری کیا تھی، وہ سسر کے سامنے بھی پردہ کرتی تھی، سسر کے سامنے بھی کہتی تھی، جب بیٹھتی تھی اوپر وہ نیچے نہیں اترتی تھی. کیوں؟ وہاں سسر بیٹھے. چند دنوں تو یہ خیر چلا سسٹم، لیکن جو ہی وہ ہٹ جاتے تھے وہ آ کر آتی تھی، کھانا وانا کھا کر برتن وہیں چھوڑ کر نکل جاتی تھی. تو ان کے ابا نے کہا تم گبرت نکارتا آخت فکری چلو پردے ہو پوزی سوری کو پوز یہ کھیت چت یم بانہ اتی تراؤن یہ کس دین.
چلو ٹھیک میون کچنس من یون چون برداشت ٹھیک شیطان کو چلو مگر متار تو فکر تھی کھیون چون چھو یہ بانت چھلن یہ کس کرے مس یہ خدمت ظاہر سی بات یہ رشتہ تھوڑی چلے گا چند دنوں کے بعد حالانکہ وہ اگر یہ سمجھتی ہے کہ یہ میرے ابا ہیں اور ہیں بھی شرعی اعتبار سے باپ ہے شرعی اعتبار سے سسر کیا ہے وہ محرمات ابدیہ میں داخل ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے محرم بن جاتا ہے اب آپ باپ سے اتنا دور رکھو گے یہ کون سی دینداری ہے وہ ساس اب ماں ہے چنانچہ دونوں طرف سے ماں یہ جو لڑکے کی ساس ہوتی ہے ہشموج سچی مسموج برابر اس کے ماں کے حقوق اس کو ماں جیسی ہے بالکل ماں ہے اسی لیے شریعت پر پردہ نہیں اس کے ساتھ لہذا اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنانے کے لیے دینداری ضروری ہے اور دینداری صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے دینداری خدمت ہے دینداری اچھے اخلاق ہیں ہمارے یہاں کون کس کو کہتے ہیں اچھے اخلاق یس خاندار سندس دوستس برونٹ کن بے پردگی پتہ کر تم ست اصل پٹ کت ہے ہمیشہ بڑ با اخلاق زنان کتھ کڑ بڑ با اخلاق ہے سچ برونٹ کن یون تو یہ کون سی دینداری ہوئی تو بے دینی کی جڑ ہے یہ کون سے با اخلاق ہوئی کہتے ہیں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک انگریز آیا اور بڑے ادب سے بیٹھا اور وہ مزاج میں ہے تھینک یو اور یہ اور وہ جب نکلا تو کسی نے کہا حضرت بہت با اخلاق ہے حضرت نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ انا للہ تم اس کو اخلاق سمجھتے ہو حضرت اور کیا کہا کہ اخلاق کہتے ہیں جو اللہ کے حقوق بھی ادا کرے اور مخلوق کے حقوق بھی ادا کرے مخلوق کا حق ادا کیا اللہ کا نہیں ہے اخلاق نہیں ہے بلکہ اللہ اور مخلوق دونوں کے حقوق ادا ہر ایک کے اپنے اپنے حقوق ہیں اس حقوق کے ساتھ چلے اور اپنی زندگیوں کو اچھا نمونہ بنائیں اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ تب بنائیں گے جب گھروں میں دینداری ہوگی بس ایک آخری واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ صحابہ کہیں آپ نہیں پڑھیں گے کہ صحابہ کے گھر ٹوٹے ہوں الا ماشاء اللہ ایک آدھ واقعہ ایسا اور وہ بھی اس میں حکمت تھی اللہ کی طرف سے فیصلے تھے ورنہ قیامت کے دن ہمارے قیامت کی صبح تک ہمارے لیے مسائل پیدا ہی پتہ ہی نہیں چلتا اس مسئلے کا حل کیا ہے ایسے چلتا پتا ایک عورت کی طلاق ہوئی پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی کہا کہ حضرت میرے شوہر نے مجھے 3 طلاق دی انہوں نے کہا کہ دوسرا نکاح کرو دوسرا نکاح کرنے کے بعد پھر وہ دوسرے شوہر کی شکایت لے کر آئی اے اللہ کے نبی میں ان کے ہاں مطمئن نہیں ہوں تو آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا تم چاہتی ہو پھر اپنے شوہر اول کے پاس کہا اللہ میں جانا چاہتی ہوں آپ نے فرمایا تب تک نہیں جب تک کہ اس دوسرے شوہر کے ساتھ تمہارے ازدواجی تعلقات قائم دیکھو اگر وہ عورت وہ مسئلہ اس وقت نہیں اٹھاتی قیامت کی صبح تک ہمیں اس مسئلے کا حل معلوم نہیں ہوتا تو اللہ نے حکمتاً ایسا کیا لیکن عام طور پر اب دیکھیں گے صحابہ کے گھروں میں کہیں اختلافات نہیں ان کے گھر اختلافات کی وجہ سے ٹوٹے ہوں ایسا نہیں آج تو ہمارا ہر گھر جھگڑا ہر گھر میں پریشانیاں فی نفسی ہر گھر جو ہے میدان جنگ ہے اندر اندر سے ساس چاہتی ہے کہ بہو کچھ نہ کرے یہ الگ تھلگ ہو جائے بہو چاہتی ہے کہ یہ ماں باپ الگ تھلگ ہو جائیں بلکہ بعض دفعہ تو بیوی کہتی بھی ہے سنو تم بڑے ونت رہے تم بڑچا میں ایسے ہی کھیتی ایک گھرانے کو میں جانتا ہوں وہ 2-4 بیٹے ہیں اور ان کے بوڑھے ماں باپ تو وہ بہانے کر کے رہتے ہیں ہے یہ بھائی امنی جو کوئی بڑھتا تو رہتا ہے ونچا بڑے میں کھیت بھی آٹس ونچا میں پالیں یہ سب ایسے ہمارے گھروں میں ہے لہذا اپنے گھروں کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت کا نمونہ بنائیں اس کے لیے دین دارانہ صحبت میں رہنا ضروری اس کے لیے اپنے بچوں کو دین دارانہ تعلیم دیں تبلیغ میں بھیجیں بزرگوں کی خدمت میں بھیجیں علماء کے پاس بھیجیں مدارس میں بھیجیں تاکہ ان کے اندر زندگی کا سلیقہ آ جائے اور وہ کل آپ کے لیے رحمت کا نمونہ بنے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دعا کر لیں گے انشاءاللہ کیونکہ صبح سے آپ تشریف فرما ہیں اللہ تعالی اس ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے اچھا دیکھیے ہمارے یہاں جماعتیں نکلتی ہیں مسجدوں سے
اور شب گزاری بھی ہوتی ہے، اپنے بچوں کو بھیجا کریں، اپنے گھر والوں کو بھیجا کریں، اور جس وقت وہ مستورات کی جماعت ہوں اس وقت خود بھی جائیں، خاص کر جو نئے نئے جوڑے ہیں جن کی ابھی ذمہ داریاں اتنی نہیں ہیں، تو جماعت میں وقت لگائیں، 3 دن 2 دن، اس میں دیکھیں پھر زندگی میں کتنا برکت آئے گی اور زندگیوں میں کتنا سکون آئے گا۔ اسی طریقے سے ہفتہ واری یہاں پروگرام ہوتا ہے الحمدللہ، تو اس میں شرکت کیا کریں، اپنے گھر والوں کو بھیجیں، اور اس طرح کے جہاں کہیں اجتماعات ہوں جب بھی بلایا جائے فوراً خوشیوں سے آیا کریں، اپنے کام کاج کو ادھر ادھر کر کے، پھر جیسے وہ شادیوں میں آدمی کرتا ہے نا، اپنے کام ادھر سے ادھر کر کے فوراً پہنچ جاتا ہے وقت سے پہلے ہی، لہذا یہاں بھی وقت سے پہلے ہی پہنچنے کی کوشش کیا کریں، گھروں میں تعلیم کا نظام قائم کریں۔ ہمارے حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ہم نے ان سے خود بیان میں سنا، کہا کہ ہمارے یہاں ایک ساتھی جو ہے وہ جماعت میں گیا، جماعت میں جانے کے بعد، اور وہ جماعت میں زندگی بدلتی ہے نا، ایک دم تبدیلی آتی ہے، مگر وہ ابھی وہ حکمت اس میں آئی نہیں تھی، اس نے لا اینڈ آرڈر آتے ہی شروع کر دیا، دسترخوان بچھاؤ، بغیر دسترخوان کے کھانا نہیں، ایک ہے ٹی وی چل رہا ہے بند کر دو اس کو، تو ایک دم سارے گھرانے کو پریشان کر دیا۔ تو وہ بیوی پڑوس میں گئی اور کہنے لگی کہ ذرا وہ اپنے میاں سے کہیں کہ ہمارے شوہر بھی جماعت میں گئے تھے لیکن اس کا دماغ وہاں سے خراب ہو گیا بیچارے کا، وہ پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے۔ اب اسے اور غصہ آیا کہ اب میں دین کی بات کہہ رہا ہوں اور یہ میری شکایتیں کر رہی ہیں، اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ کہا پھر حضرت کے پاس جا کر اس کی شکایت کی، حضرت نے کہا اللہ کے بندے تم نے کیا کر دیا، اب تم واپس جاؤ اور وہ جو ٹی وی تم نے بند کر دیا اس کو شروع کر دو، اس کو چلاؤ۔ البتہ ان گھر والوں سے یہ کہو کہ 23.5 گھنٹے تمہارے، 23.5 گھنٹے، بس آدھا گھنٹہ مجھے دے دیا کرو، اور 23.5 گھنٹے میں خاموش رہوں گا، کبھی نہیں کہوں گا نماز پڑھو، میں نہیں کہوں گا ٹی وی مت دیکھو، میں کوئی کچھ نہیں کروں۔ اب جب یہ واپس آیا تو گھر میں ایک بات سنا دی، وہ بڑے خوش ہوئے کہ ابا ٹھیک ہو گئے۔ وہ بیوی بھی کہنے لگی چل شوہر ٹھیک۔ اس آدھے گھنٹے میں گھر میں تعلیم شروع کر دی، گھر میں اور کچھ نہیں کہتا تھا، تعلیم کر کے آدھے گھنٹے کے بعد چلا جاتا تھا۔ مہینے 2 مہینے ہو گئے تعلیم کرتے کرتے، تو بچے نے کہا کہ ابو یہ ٹی وی دیکھنا بہتر نہیں۔ کہا بیٹا پھر کیا کرو گے، بیچ دو۔ تو کہنے لگا ابو اگر ہم بیچیں گے کسی کو تو وہ اس گھر میں فتنہ گیا۔ کہا پھر کیا کرو گے، کہا ابو آپ اجازت دے تو میں اس کو توڑ دیتا ہوں۔ کہا خود اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا۔ کبھی تو کل وہ بات تھی، کبھی یہ۔ دیکھو گھروں میں تعلیم جب ہوتی ہے نا تو زندگی کا سلیقہ مل جاتا ہے، بزرگوں کے بیانات سنتے ہیں تو زندگی میں رونق آ جاتی ہے، سلیقہ آ جاتا ہے۔ اصل میں ہمیں کوئی زندگی سکھاتا نہیں، کوئی سکھاتا نہیں کہ شوہر کو بیوی کے ساتھ کیسے رہنا اور بیوی کو شوہر کے ساتھ کیسے رہنا۔ اب تھکا ماندہ شوہر آیا اور ادھر سے موڈ خراب، یہ تو سارا گھرانہ ہی خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر تو اللہ اکبر، بس ایک عجیب مثال وہ یاد آ گئی اچانک۔ دیکھو صحابہ کی عورتیں کیسی تھی۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لے گئے اور ان کے گھر میں بچہ بیمار تھا، آپ تشریف لے گئے، ہفتے 2 ہفتے کے بعد یا کتنے دنوں کے بعد واپس آنا ہوا، اور اہلیہ محترمہ کو معلوم ہوا کہ میرے شوہر آج آ رہے ہیں۔ جب وہ گھر پہنچے اس سے پہلے اس کے بچے کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ کشمکش میں ہے، ادھر میرے بیٹے کا انتقال ہوا اور ادھر میرا شوہر تھکا مندہ کئی مہینوں کے بعد واپس گھر آ رہا ہے۔ تو آتے ہی اگر اس کو یہ بری خبر مل جائے کہ میرے بچے کا انتقال ہوا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، تو اس کے کیا گزرے گی۔ دیکھو ہمت والی عورتیں کیسی ہوتی، یہ تصور بھی آدمی کو عجیب، کیا اللہ نے ان کو شان دی تھی۔ انہوں نے کیا کیا، اس کو غسل دیا، کفن میں لپیٹا اور ایک کمرے میں رکھ دیا۔ شوہر آئے اور بھرپور اس کا استقبال کیا، تو اسے پہلے ہی پوچھا کہ نکشا ٹھیک، پوچھتے ہیں نا، الحمدللہ تمشو آرام، تمشو
تو آرامس مز کہا بہت خوش ہوا تو ہے کہاں کہ ادھر کمرے میں ٹھیک. پھر دونوں میاں بیوی نے رات خوشیوں والی گزاری. ان کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ ہمارے گھر میں اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے. یہ دیکھو اس عورت کا کلیجہ کیسا رہا ہوگا جو رات بھر محسوس نہیں ہونے دیا. یہاں تک کہ صبح ہوئے، غسل فرمایا، مسجد جانے لگے. تو اب یہ اہلیہ محترمہ فرما رہی ہیں کہ میں ایک بات آپ سے عرض کروں. کیا؟ کہا اگر کوئی امانت کسی نے ہمارے پاس رکھی ہو اور وہ آپس آ کر واپس لے لے تو ہمیں دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ ہم نے کہا اللہ کی بندی یہ بات کیسی کرتی ہو تم؟ جب امانت ہے تو ہمیں تو حضور کی تعلیم یہی ہے کہ اس کو واپس کر دینا ہے. تو کہا پھر آپ یہ سن لیجئے کہ جب کل آپ تشریف لائے تھے اس سے پہلے آپ کے بچے کا انتقال ہوا ہے، اس کی لاش اندر ہے، جنازے کے لیے تیار ہے، آپ لے جا کر اس کو. کہتے ہیں ان کو حیران ہو گئے اور ایسے ہی دوڑ پڑے مسجد اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تو ایسا معاملہ پیش آیا، ان کو تصور بھی نہیں تھا کہ میری بیوی جو ہے اتنی ہمت اور عزم والی ہیں. تو کہا اللہ کے نبی میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا. تو آپ نے فرمایا خوشخبری سنو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے بدلے میں ایک نعمت دی ہے. آج کی رات میں تمہیں ایک اللہ نے اولاد دی ہے. اور پھر وہ اولاد چل کر آگے جب بڑھی تو ان کی 7 نسلوں میں فقاہت رہی. فقیہ 7 بڑے بڑے فقیہ انہی کی نسلوں میں چلے. اندازہ لگائیے کہ ایک عورت کی قربانی نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. آج ہمارے یہاں اگر ایسا واقع اس کو دینداری سمجھیں گے تو اس کو تو کہیں گے بالکل بددین چین کا بچے بیمار وشن چھوا عرش کرم. لیکن یہاں دیکھیے یہاں کیسا منظر. اور اللہ نے اس کو حدیث پاک میں اس کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ سارے لوگ اس سے واقف ہوں کہ عورت کیسی ہوا کرتی ہے. لہٰذا میری بہنوں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کریں، اپنے بچوں کی، اپنے چھوٹے بھائیوں کی بہترین تربیت کریں. اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے، عمل کی توفیق نصیب کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مستحیل. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما. اے اللہ آج اس مکان میں ہماری بہنیں جمع ہو گئی ہیں پیارے اللہ، اور آپ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا دیے ہیں. کریم اللہ اتنا بڑا مجمع دنیا کے کسی بخیل کے پاس بھی جائے گا تو وہ بھی کچھ نہ کچھ دے ہی دے گا. پیارے اللہ آپ سخیوں کے سخی، بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ، ہم آپ کے دربار میں اپنے جرموں کا بوجھ لے کر آئے ہیں، اپنے گناہ اور اپنی خطائیں لے کر آئے ہیں اور اپنے گنہگار ہاتھ اٹھائے ہیں. ہمیں معلوم یہ ہاتھ آپ کے سامنے اٹھائے جانے کے لائق نہیں، یہ زبان کچھ مانگنے کے لائق، لیکن آپ کا حکم ہے کہ مجھ سے مانگو میں ہی دوں گا. اے اللہ ہم آج مانگ رہے ہیں، ہماری مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ رحم کا فیصلہ فرما، کرم اور عافیت کا معاملہ فرما، عزتوں والا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم مقروض ہیں ہمارے قرضوں کو ادا فرما، ہم بے عزت ہمیں عزت دے دیجیے، ہم ذلیل ہیں ہمیں اللہ عزتیں دے دیجیے. یا اللہ ہمیں عزت عطا فرما، ہمیں علم عطا فرما، حلم عطا فرما، جو باتیں کہی گئی عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو اس میں خطا ہوئی ہو یا اللہ اس کو معاف فرما. اے اللہ کہنے سننے کو قبول فرما. اے اللہ کہنے سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرما. اس سارے مجمع کو یا اللہ اپنی محبت عطا فرما. اللہ ایک بار ارے اللہ بس ایک بار ایک محبت کی نگاہ ڈال دی، ایک بار ہمارے گناہ گار دلوں پر دیکھ لیجئے اور ایک نظر ڈال دیجئے، ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے. تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال، مجھے اپنی پستی سے شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے، مگر اس دل کا ہم کیا کریں، اسے پھر بھی شوق وصال. اے اللہ اپنی محبت دے دیجئے، اے اللہ اپنا تعلق دے دیجئے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. اے اللہ شفا عطا فرما. اے اللہ دواؤں کے بغیر ہی شفا دے دی. اے اللہ
ابھی ایک پرچی آئی، کسی بچی کا آپریشن ہونے والا ہے، پیارے اللہ شفا دے دیجیے، پیارے اللہ شفا دے دیجیے، پیارے اللہ شفا دے دیجیے۔ صبح بھی ایک دوست آئے تھے، اللہ ان کے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ، ننھی سی بچی ہے، اے اللہ اس کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے، بہت بیمار ہے، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، اے اللہ ڈاکٹر تو لا علاج کر سکتے ہیں لیکن آپ کو شفا دینے پر قادر ہیں، آپ تھوڑے ڈاکٹروں کے محتاج ہیں، اے اللہ آپ دواؤں کے محتاج نہیں، بغیر دواؤں کے، بغیر ڈاکٹروں کے اللہ آپ شفا دے سکتے ہیں، پیارے اللہ شفا دے دیجیے، پیارے اللہ شفا دے دیجیے، اللہ جو بے جوڑ ہیں انہیں صالح جوڑ عطا فرما، اللہ پتہ نہیں اس دن کتنی بچیاں ہوں گی، پیارے اللہ ان کے لیے نیک صالح رشتے عطا فرما، نیک صالح رشتے عطا فرما، اے اللہ جن کے رشتے ہوئے ہیں اور اولاد نہیں ہے انہیں صالح اولاد عطا فرما، بہت ساری ہماری بہنیں بے اولاد ہیں، ارے اللہ اولاد صالح عطا فرما، اولاد صالح عطا فرما۔ پچھلے سفر میں ایک بہن ملی تھی، پیارے اللہ اس نے بڑی دعاؤں کے لیے کہا کہ میرے یہاں اولاد نہیں، اے اللہ آپ اولاد کی نعمت عطا فرمائیے، اے اللہ آپ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی، اللہ ہم نہیں جانتے کون تھی وہ کیا تھی، لیکن آپ تو جانتے ہیں، آپ کے علم میں ہے، پیارے اللہ انہیں صالح اولاد دے دیجیے، اولاد کی نعمت سے نوازیے، اور اے اللہ جن کی اولاد ہے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ جن کو آپ نے اولاد دے دی ہے ان کی حفاظت کے فیصلے فرما، اے اللہ جن کی اولاد ہے ان کی حفاظت کے فیصلے، ہمارے بچوں کی حفاظت کے فیصلے فرما، رحم اور کرم کا معاملہ فرما، عافیت اور بخشش کا معاملہ فرما، ہدایت کا معاملہ فرما، اے اللہ جو بچے امتحان دے چکے انہیں کامیاب، اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، حلال طیب روزگار عطا فرما، اے اللہ جو ناحق مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ عزت کی رہائی نصیب فرما، اے اللہ عزت کی رہائی نصیب فرما، پوری انسانیت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، ایک ایک انسان کو ہدایت عطا فرما، ایک ایک فرد کو ہدایت عطا فرما، اللہ ایک ایک فرد کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہدایت کے فیصلے عام فرما، اے اللہ یہ جو ساتھی محنتیں کر رہے ہیں اللہ آپ کے بندوں کو جوڑ رہے ہیں، کبھی کہیں دوڑ رہے ہیں کبھی کسی جگہ دوڑ رہے ہیں، اللہ ان کی دوڑ دور کو قبول فرما، اللہ ہماری بہنیں آئی ہوئی بہنوں کو قبول فرما، اللہ ان کا آنا ہماری نجات کا ذریعہ بنا، ان کا آنا ہمارے اللہ مغفرت کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہمارے اللہ اس دنیا سے گئے ہوئے رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو اللہ مغفرت فرما، اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، کروڑ کروڑ انہیں جنت نصیب فرما، اعلیٰ بلند درجات نصیب فرما، اللہ ہمارے اللہ رشتہ داروں میں سے اللہ خالائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، ماموں ہیں، جو بھی اس دنیا سے گئے اللہ سب کی مغفرت کے فیصلے، یا اللہ جن ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا جن کا ہم پر حق ہے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما، اللہ ان کی ضروریات کو پورا فرما، اللہ ہمیں بھی اپنے غیب کے خزانے سے عطا فرما، ہم آپ کی بھکاری ہیں اللہ جس گھر میں کوئی پرانا بھکاری آتا ہے تو بچے بھی امی سے کہتے ہیں امی وہی پرانا بھکاری ہے اس کو دے دو، اللہ ہم بھی آپ کے پرانے بھکاری ہیں، آپ کے فرشتے بھی درخواست کر رہے ہوں گے کہ ان کو دے دو، اللہ ہمارے اندر مانگنے کا سلیقہ نہیں، بن مانگے عطا فرما، اللہ بن مانگے عطا فرما، آپ نے آج تک تو بن مانگے ہی دیا ہے، ایمان آپ نے دیا، شکل و صورت آپ نے دی، اولاد آپ نے دی، اللہ عزت آپ نے دی، پیارے اللہ جن چیزوں کے ہم مستحق بھی نہیں تھے وہ کچھ دیا، پیارے اللہ دین آپ نے دیا، اے پیارے اللہ اب اس کی حفاظت بھی فرما، اے اللہ اب اس کی حفاظت بھی فرما، آئندہ بھی ہماری ضروریات کو پورا فرما، آئندہ حفاظت کے فیصلے فرما، رحم و کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ ایک درخواست اور ہے ہم گنہگاروں کی طرف سے، اللہ آج یہاں حاجی صاحب کے گھر میں جمع کر دیا، اللہ وہ دن بھی دکھائیے جب آپ کا حرم ہو اور آپ کا کعبہ ہو اور ہم گنہگار ہوں، پیارے اللہ اپنے گھر کی دیدار نصیب کرو، مقبول حاضری نصیب کرو، مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، پر میرا شوق بھی دے اور میرا انتظار بھی دے، بہت سے دل تڑپ رہے ہیں میرے اللہ، وہاں کی زیارت کے لیے ترس رہے ہیں، پیارے اللہ ایک خاتون ہمارے بھائی جان کے پاس آئی، کہا کہ مفتی صاحب آپ عمرے پر جا رہے ہیں، میں نے ایک تحفہ ہے وہ وہاں بھیجنا ہے، ہم نے کہا بیٹی بتاؤ کیا ہے، ایک لفافہ دیا، کہا نہیں بیٹی یہ بتاؤ اس میں ہے کیا، تو کہنے لگی اس میں میں نے اپنے آنسو جمع کیے ہیں، میں تو نہیں جا سکی، میرے آنسو وہاں پہنچ جائیں، ارے اللہ آپ کے عاشق تو ایسے ایسے بھی رہتے ہیں،
آپ کے گھر کے عاشق تو ایسے ہیں کہ جن کے پاس جانے کے لیے یا اللہ اسباب نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آنسو بھیج رہے ہیں۔ ارے اللہ ہمیں بھی پہنچا دیجیے، اللہ ہمیں وہاں کی دیدار نصیب فرما، روضہ اقدس کی دیدار نصیب، روضہ اطہر کی دیدار نصیب، وہاں کی مٹی ہمیں نصیب فرما یا اللہ، وہاں کا پہنچنا نصیب فرما، عافیت عطا فرما، عزت دارین نصیب فرما۔ اللہم ارحم حالنا ورحم عیالنا ورحم احبابنا ورحم عشیرتنا ورحم لمن له حق علینا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ